بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جامع مسجد سلطان اعظم میں موجود ہے. یہاں نماز کے بعد امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں. اس کے بڑا پس منظر ہے. پس منظر یہ تھا کہ جب ترکی قوم کو اتا ترک نے اپنے دینی ورثے سے اور قرآن مجید سے توڑنے کے لیے اس کا رسم الخط عربی سے ہٹا کر انگلش میں کر دیا تو نوجوان نسل قرآن پڑھنے سے محروم ہو گئی. وہ سیکھ نہیں سکتی تھی اور ان کے سیکھنے بھی پابندی لگی. تو اس کے بعد جب اسلام پسند ترکی میں آئے تو انہوں نے یہ ایک نئی بڑی اچھی سوچ کے ساتھ ایک نئی چیز ایجاد کی کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب ایک رکوع یا کم و بیش آیات تلاوت کرتے بڑی اچھی انداز سے. تو اس سے کم از کم ان کے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت چلی جاتی ہے جس سے یہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے فیملیئر ہو گئے. تو ایک چیز تو نوجوان نسل کو قرآن سے قریب کرنے کے لیے کی گئی. دوسری چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پیچھے جو ہے یہ جامع مسجد سلطان اعظم کا گراؤنڈ ہے. ایک طرح سے اسی کمپلیکس میں آپ دیکھیں کتنے بچے کھیل رہے ہیں, کتنی خواتین موجود ہیں, کتنی فیملیز موجود ہیں. تو ترکوں کا کلچر ہے کہ مسجدوں کے ارد گرد انہوں نے ایک کمپلیکس کے اندر پارکس بنائے ہوئے جس میں بچے فیملیز آتی ہیں, والدین بیٹھ جاتے ہیں, بچے کھیلتے رہتے ہیں مسجد کے سائے تلے. تو مسجد کی برکات بھی ملتی رہتی ہیں, بچے مسجدوں سے کنیکٹ بھی رہتے ہیں اور خرافات میں جانے سے بچے بھی رہتے ہیں. تو بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں فیملیز آتی ہیں جو یہاں پر عصر سے رات تک بیٹھی رہتی ہیں. اور مسجدوں کے اندر خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ ہمیں بھی سوچنی چاہیے کہ پردے کے ساتھ بالکل سپریٹ ہو کر کوئی انٹریکشن نہیں ہے اور بالکل الگ ہو کر وہ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کے لیے کچھ کپڑے رکھے ہیں اور یہ خاتون سیٹ بھی کر رہی ہیں کہ جو خواتین شرعی حلیے میں نہیں آتی ہیں ان کے لیے یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ آپ جس کپڑوں میں بھی ہیں مسجد آ جائیں. کیونکہ جو یہاں کا بیک گراؤنڈ ہے اور جتنے 100 سال تقریباً ان کو بائی پریشر جو ہے دین سے دور رکھا گیا. تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جس حلیے میں بھی ہیں مسجد آ جائیں اور یہاں پر ایک گون وغیرہ پہن لیں تاکہ آپ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں اور مسجد خواتین کے ایریا میں چلے جائیں. تو اس سے فیملیز جو ہے مسجد سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی شریعہ کمپلائنٹ وے میں اپنے نوجوانوں کو, اپنی پبلک کو دین سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ایسے مائنورٹیز میں رہ رہے ہیں یا ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں نوجوان دین سے دور ہیں, اس میں بہت بڑا پیغام ہے. تھینک یو.